بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہت سے مسلمان بہن بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ہم آسان طریقے سے کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ بتایا جائے گا، جس پر عمل کر کے آپ اپنی قضا نمازوں کو بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک کہ اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائے۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ گویا نماز کو قائم رکھنے والا اپنے دین کو قائم رکھنے والا ہے، اور نماز کو چھوڑ دینے والا اپنے دین کو ڈھا دینے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے، جو شخص نماز چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں۔ اس طرح کی ایک دو نہیں بے شمار حدیثیں ہیں جن میں نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، بلکہ نماز میں سستی کرنے پر بھی طرح طرح کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اور جس چیز پر وعید وارد ہو یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو وہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو خاص عمر میں جا کر نماز کا خیال آ جائے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو پھر وہ اپنی تمام پچھلی عمر کی نمازیں قضا ادا کر سکتا ہے۔ مرد و عورت کو اس وقت سے نمازیں قضا ہونے کا حساب لگانا چاہیے جب سے وہ بالغ ہوئیں۔ اگر کسی کو اپنے بالغ ہونے کی عمر کا صحیح پتہ نہ چلے تو پھر علماء کرام نے عورت کے بالغ ہونے کی عمر 9 سال اور مرد کے بالغ ہونے کی عمر 12 سال بتائی ہے۔ عمر بلوغت سے لے کر اس وقت تک جب اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، اس وقت تک سب نمازوں کو ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ مسلمان ہر روز 20 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں۔ قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کو شمار نہیں کیا جاتا، صرف فرض اور وتروں کو ادا کیا جائے گا۔ فجر کی نماز کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کی نماز کے 4 فرض، مغرب کی نماز کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سنتیں اور نوافل قضا ہو گئے ہیں ان قضا نمازوں کی نیت اس طرح کی جائے گی۔ نیت دل کی ہوتی ہے۔ اگر ہم زبان سے نیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فجر کی قضا نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کر کعبہ کی طرف اللہ اکبر۔ قضا نمازوں کے ادا کرنے کی ترتیب فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی فرض اور وتروں کی ہے۔ جب بھی نیت کریں گے سب سے پہلے جو قضا نماز ہونے والی نمازیں ہیں ان کی نیت کرتے ہیں۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اور ابھی تک اس کو ادا نہیں کیا اس کو ادا کرتا یا کرتی ہوں،
ہر نماز میں اس طرح نیت کیجیے۔ جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے۔ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف ایک بار کہیں، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا ہو جائے اس وقت سبحانہ کا سین شروع کرے، اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے، اس طرح سجدہ بھی کرے۔ ایک تخفیف یعنی کمی تو یہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائے۔ تیسری تخفیف یعنی کمی یہ ہے کہ قعدہ و اخیرہ میں تشہد کی جگہ اتحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یعنی کمی یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار 3 بار رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہے۔ یاد رکھیے تخفیف یعنی کمی کے اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیے۔ معمول کی نماز سنت کے مطابق ہی پڑھیے۔ یہ طریقہ آپ کو صرف قضا نماز ادا کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں ادا کر سکیں، اور ان میں فرائض و واجبات، سنن اور مستحبات و آداب کی بھی رعایت کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ پاک ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق دے۔ ہمیں قضا نمازیں بھی ادا کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ دوستو اللہ پاک کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی ضرورت یا حاجت پیش ہو تو صرف مجھ سے مانگیے۔ 2 نفل نماز حاجت کے پڑھ کر اللہ پاک سے جو بھی دعا کی جائے اللہ پاک اس دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں اپنی رحمت سے قبول و منظور کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہی دوستو ہمیں ہر حال میں دعا مانگنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک روزے دار کی ایک نہ ایک دعا دن رات میں ضرور قبول کرتے ہیں۔ دوستو یہ بہت ہی شاندار موقع آیا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی ہر دعا، ہر خواہش، ہر وش پوری کروا سکتے ہیں۔ دوستو اللہ پاک کہتے ہیں جب روزہ دار افطاری کرنے بیٹھتا ہے تو میں اس کی دعا کو اس ٹائم لازمی قبول کرتا ہوں۔ رمضان کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، نماز قضا ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔